لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل قدر معزز سامعین اور عزیز ساتھی ہوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور آج اسی آیت کے مضمون کے متعلق چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح نفع بخش باتیں بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم ایک نہایت ہی کامیابی اور کامرانی اور بہت ہی مبارک مہینہ اور لمحات گزار کر یہاں موجود ہیں۔ ایک ایسا ماہ مبارک جسے اللہ رب العزت نے انسان کی نجات کا، انسان کی کامیابی کا اور اپنے قرب کا مہینہ بنایا، اور الحمدللہ یہ اللہ کا محض فضل اور احسان ہے کہ مسلمانوں نے جد و جہد کی، کوشش کی اور اس ماہ مبارک میں جتنا بھی ہو سکا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ تعلق جوڑا۔ نیک لوگ تو اللہ والے تو سعادت میں اور نیکی میں پورا سال ہی مصروف عمل رہتے ہیں، اور رمضان المبارک میں ان کی نیکیوں کا، رمضان المبارک میں ان کی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا رنگ ہی اور ہو جاتا ہے۔ پہلے سے زیادہ بھرپور کوششیں کر کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک وہ رحمتوں کا مہینہ ہے، انسان کی اور مسلمان کی کامیابی کا ایسا ذریعہ ہے کہ جس میں گناہ گار بھی محروم نہیں رہتے، اور اللہ رب العزت نے یہ ماہ مبارک عطا فرما کر گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کو، اللہ کی نافرمانوں کو اور وہ لوگ جو اللہ کا راستہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، محض اس کی رحمت سے اللہ انہیں دوبارہ اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک عجیب قسم کی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ بڑے بڑے گناہ گار بھی، سیاہ کار بھی، جنہوں نے 11 مہینے مسجد کی شکل نہ دیکھی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا کوئی عمل نہیں کیا، ایسے لوگ جو صرف جمعے کے دن بھی بڑی مشکل سے مسجد کا راستہ دیکھتے ہیں، رمضان میں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نماز بجماعت ادا کی جائے، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ جنہوں نے قرآن کریم کو پورے 11 مہینے تک الماری سے نہیں نکالا ہوتا، رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار اور تلاوت کی جائے، مسجدیں آباد نظر آتی ہیں، لوگ تلاوت میں مصروف نظر آتے ہیں،
اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا ضرور کرتا ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی رمضان ہے، جتنا انسان اللہ کا نافرمان ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو یہ قدر عطا کی، اللہ نے اپنے محض فضل سے اس پر یہ رحم کیا کہ گناہ گاری کے باوجود اللہ نے اسے یہ موقع اور یہ سعادت عطا کی کہ وہ رمضان المبارک میں اللہ کے قرب کا لطف حاصل کرنے لگا، اور پھر دھیرے دھیرے یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، عید کا موقع آتا ہے، ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک انسان کی کامیابی کا، فلاح کا اور نجات کا مہینہ ہے، اور جس سے جتنی اللہ نے توفیق دی اور اس نے عبادت کی، لیکن انسان کو اپنی عبادت پر اعتماد اور غرور نہیں ہونا چاہیے، اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کی نجات اور انسان کی کامیابی اللہ کی عبادت میں تو ہے، لیکن یہ عبادت ہی اسے نجات دلوا دے گی اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کو اللہ کے فضل کی امید ہونی چاہیے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بھئی کوئی بھی شخص اللہ کے فضل کے علاوہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ نے بڑا علم عطا کیا انہیں، ہماری اور آپ کی ماں سیدنا عائشہ ایک نہایت ہی جلیل القدر عالمہ تھی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، زوجہ محترمہ ہے۔ فرماتی ہیں میں نے سنا کہ پیارے محبوب نے کہا کہ کوئی بھی جنت میں اللہ کے فضل کے علاوہ نہیں جائے گا، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی اللہ کے فضل کے علاوہ جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو فرمایا ہاں عائشہ میں بھی۔ اللہ کے نبی، ان کی عبادت کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اللہ کے نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں کر رہے، تو ہماری عبادت تو اس قابل ہی نہیں ہے، اور پھر ہم اور آپ جیسے سست اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ایسے روزے رکھے اور ایسی نمازیں پڑھی اور اب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ کوئی درست راستہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کا راستہ یہ ہے کہ وہ عبادت اور اطاعت کے بعد اس بارے میں ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے کہ میری یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ بعض ایسے علماء میں گزرے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد 6 مہینے تک یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میری عبادت کو قبول فرما دے، میرے روزے قبول فرما دے، میری تراویح قبول فرما دے۔ کیوں؟ کہ عبادت پر، اور پھر ہم جیسا انسان بے عیب ذات تو صرف اللہ کی ہے، ہمارے اور آپ کے اندر تو بے شمار عیب ہیں، اور پھر جو ہم نے عبادت کی ہے اس کا حال بھی ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کے روزے رکھے اور کس طرح کی نمازیں پڑھی اور کس طرح کا رمضان گزارا ہے۔ تو اس بات سے اپنے اوپر ایک خاص کیفیت نہ آنے دیں کہ جی میں بہت ہی نیک بن گیا اور میں بہت ہی صالح ہوں اور میری طرح کا تو کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ آج کل یہ چل رہا ہے ہمارے نوجوانوں میں، تو نے کتنے قرآن پڑھے؟ وہ کہتا ہے میں نے 1 قرآن پڑھا۔ کہتا جا میں نے تو 3 ختم کیے۔ ٹھیک ہے ہم نے 3 ختم کیے، بھائی تو تراویح کتنے دن چھوڑی؟ یار میری تراویح 5 دن رہ گئی، میں نے تو 1 دن بھی نہیں چھوڑی۔ ٹھیک ہے آپ نے تراویح نہیں چھوڑی، آپ نے 3 ختم کیے، آپ نے تہجد کی پابندی کی، اللہ کا شکر ادا کرے
آپ نے لوگوں کے لیے تو نہیں کیا کہ آپ اس سے بھی پوچھتے ہیں، اس سے بھی پوچھتے ہیں، اس سے بھی پوچھتے ہیں، اور پھر اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ کیا، میں نے تو بھائی اس لیے تو نہیں کیا تھا۔ اور پھر اپنے ذہن میں صرف یہ نہیں ہے، ہمارے ذہن میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ تو گناہ گار رہ گیا اور میری کوشش ہو گئی، اللہ معاف کرو۔ پھر ہم مثالیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، مولوی صاحب وہ جو میرا دوست ہے نا وہ تو بازاروں میں ہی رہا، اللہ کے بندے وہ بازار میں رہا، یہ گھر میں رہا، تجھے اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ بھائی جو آپ کو اللہ نے یہ ذمہ داری تو نہیں دی تھی کہ بھائی رجسٹرار کے حوالے ہو گئے، ایک ایک آدمی کی نقل و حرکت آپ نوٹ کریں؟ نہیں بابا، آپ نے اللہ کے لیے کیا، کرنے کے باوجود بھی آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ یہی بات ہے نا، ہم سے کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے، کمیاں اور کوتاہیاں ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، جتنی بھی کوشش کر لے تو ابھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے فضول کی باتیں ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے جتنا اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے عبادت کی، اطاعت کی، فرما برداری کی۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور رمضان توبہ کے قبول ہونے کا مہینہ ہے۔ تو کسی کو یہ شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے یہ مایوسی نہیں ہونا چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ جی میری توبہ نہیں ہوئی ہوگی، نعوذ باللہ۔ جب اللہ نے آپ کو توفیق دی، جب اللہ نے آپ کو موقع دیا، اور جب آپ نے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کر اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیا، تو اللہ کے وعدے پر یقین رکھیے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما لیتے۔ جب اللہ نے آپ کو رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا کیا، جسے اللہ نے خود کہا ہے کہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جسے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان نے کہا ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، روزانہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت ان کی ایک ایک رات میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ مایوسی اور یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میری عبادتیں قبول، ڈر اور خوف ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی رحمت کے سہارے یہ امید بھی ہمیں رکھنی چاہیے کہ یہ رمضان ہمارے سارے گناہوں کو مٹا کر گیا ہے۔ اگر ہم نے تھوڑی سی بھی اس رمضان کی قدر کی، اور ایسا تو کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا جو یہ کہے کہ اس نے رمضان کی بالکل ہی قدر نہیں کی، ایسا بدبخت نعوذ باللہ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ پورے کراچی میں ڈھونڈ لیں جو یہ کہے کہ جی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو رمضان کی قدر کی ہوگی۔ تو جتنی اللہ نے توفیق دی اور آپ نے قدر کی، اب اللہ کی رحمت کے سہارے آپ کو یہ امید ہونی چاہیے کہ میری پچھلی زندگی کا معاملہ، ہاں حقوق العباد الگ چیز ہے، اگر وہ حق آپ ادا کر سکتے ہیں تو آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی نے وراثت تقسیم نہیں کی ہوئی اور اللہ سے توبہ اور استغفار کی ہے، ابھی اس کے پاس مال بھی ہے، جائیداد بھی ہے، تو وراثت تقسیم کر دے۔ جو بہن کا حصہ کھا کر بیٹھا ہے بہن کو حصہ دے دے، جو بھائیوں کا حصہ کھا کر بیٹھا ہے بھائی بھی موجود ہے، چلو بھائی بھی موجود، بھتیجے موجود ہوں گے، ان کو حصہ ان کے حوالے کر دے کہ بھئی یہ لو اور مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کرو، اتنے عرصے تک میں نے آپ کا یہ حق ادا نہیں کیا، کر دیجیے۔ جب اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے رمضان المبارک میں وقت گزارا اور اللہ نے آپ کی توبہ اور استغفار قبول کی، تو اب آپ پر بھی یہ لازم ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کا حق اسے پہنچا دیں۔ اگر آپ سے کوئی زیادتی، اگر آپ سے کوئی کسی قسم کی حقوق تلفی ہوئی ہے اور آپ اسے ادا کر سکتے ہیں تو پہلی فرصت میں ادا کر دیجیے کہ بھئی یہ لو اپنا حق اور مجھے کرو معاف۔
اور اگر یہ نہیں کر سکتے، اگر اللہ نے مثال کے طور پر، معاف کیجیے گا لیکن معاملات ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی نے رشوت لی ہے اور اب اللہ نے اسے رمضان جیسی عبادت میں وقت گزارنے کا موقع دیا، اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ بندہ ڈھونڈتا پھرے گا بھائی اب رشوت دینے والا پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ نے رشوت لی ہے، تو کوشش کیجیے ایک ساتھ نہیں تو ایک حصہ مقرر کر دیجیے کہ بھائی میں ہر مہینے اتنا جو میرے اوپر رشوت کے بنتے ہر مہینہ اتنا میں ادا کرتا رہوں گا، اور پھر اس نیت سے ادا کرتے رہیں کہ اللہ وہ جو شخص تھا اب پتہ نہیں کہاں ہوگا، اس سے جو میں نے رشوت لی تھی یہ اس کے لیے صدقہ، یہ فلاں کے لیے صدقہ، یہ فلاں جو مل جائے اسے دے دے، اور جو نہیں ملا اس کے لیے صدقہ کر دے۔ اور اگر اللہ نے یہ بھی توفیق نہیں دی، کیونکہ حرام مال انسان کو زیادہ بچتا بھی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی ایک خاص عادت ہے۔ اگر آپ نے رشوت کے کر لیے، سود لیا، لوگوں کے حق کھائے، اور اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کا حق ادا کر سکیں، تو کم سے کم اپنے گناہ کا اعتراف کیجیے اور اللہ کو کہیے کہ اللہ اب مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں یہ حقوق ادا کر سکوں، اے اللہ تو اپنی طرف سے میرے یہ حق ادا کر دے، یا ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے، میں ان کے لیے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ دعا تو کر سکتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کر سکتے، تو اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو حقوق کو ادا کیجیے۔ یقین کر لیجئے کہ رمضان نے آپ کے سارے گناہوں کو مٹا دیا ہے، رمضان نے آپ کے سارے گناہوں کو ختم کر دیا، اور اس عید سے آپ نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ اپنی رب کی رحمت کے سہارے یہ امید کیجئے کہ اب میں ایک نیا انسان ہوں، وہ 40 سال کے، 50 سال کے، 60 سال کے، 70 سال کے، 90 سال کے جو بھی گناہ تھے، میں نے جب ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کو کہا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، تو میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ اب ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ عید کے دن سے ایک نئی زندگی کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری یہ نئی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہماری یہ نئی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ کیا ہم پھر وہی کریں جس سے ہم نے توبہ اور استغفار کی ہے؟ کیا ہم پھر وہی بن جائیں جس سے اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں بچا لیا ہے؟ اعمال ہمارے ایسے تھے سیدھا جہنم کی طرف، اور اللہ نے اپنا فضل کیا، اپنی مہربانی کی، مجھے تلاوت کا موقع دیا، مجھے نماز کا موقع دیا، تراویح کا موقع دیا، تو کیا یہ سب کچھ پانے کے باوجود انسان کے اندر اللہ نے ایک طبعی صلاحیت رکھی ہے کہ انسان اپنے فائدے کو سمجھتا ہے اور نقصان بھی جانتا ہے، اور پھر اللہ نے اس کے اندر ایک مشین فٹ کر دی ہے جو اسے فائدے کی طرف لے جاتی ہے اور نقصان سے بچاتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال، کوئی بھی مثال لے لیں، کوئی بھی بیماری، ایسی بیماری جس سے اللہ نے آپ کو نجات دے دی، اللہ نے آپ نے آپریشن کروا لیا، یا ویسے ہی اللہ نے نجات دے دی، اب نجات حاصل کرنے کے بعد کیا آپ ان اسباب کی طرف دوبارہ جاتے ہیں جو وہ بیماری پیدا کر دیں؟ کبھی بھی انسان نہیں جائے گا۔ یہی ہوگا نا۔ چلے مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال ہے، شوگر کی بیماری لگے گی، لیول 3-4 ہو گیا، پھر اللہ نے آپ کو شفا دی، آپ کی شوگر نارمل ہو گئی، ڈاکٹر نے آپ کو کہا بھی اب بس یہ ایک گولی دن میں کھا لیجیے اور یہ روٹین بنا لیجیے، کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ماشاءاللہ شربت لے آؤں اور وہ بھی 1 کلو میٹھا، اور میں کہوں نہیں کہ پی لیجیے، آپ کہیں گے میں تو نہیں پی سکتی، کیسے پی لوں؟ میری محبت میں پینا ہے، تیری محبت اپنی جگہ صحیح، مجھے اپنی زندگی پیاری ہے، کیسے پی لوں؟
بھائی میں شوگر کا مریض ہوں، روز ایک گولی کھاتا ہوں، ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے، میں جانتا ہوں اپنی طبیعت، میں کیسے پیوں گی؟ میں نہیں پی سکتا۔ جب آپ شربت صرف شوگر سے بچنے کے لیے نہیں پی سکتے، تو جب اللہ نے آپ کو اپنے عذاب سے محفوظ کر دیا، آپ کے اندر ایک خامی تھی، کوتاہی تھی، غلطی تھی، اللہ نے آپ پر اتنا فضل کیا، اتنی مہربانی کی کہ آپ جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے رمضان کی برکت سے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور آپ کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو یہ کس قسم کی عقل مندی ہے کہ میں دوبارہ وہی کام کروں کہ جہنم کے کنارے پہنچ جاؤں، میں دوبارہ وہی عمل کروں کہ جہاں سے میں چلا تھا وہیں پہنچ جاؤں۔ یہ کون سا طریقہ ہے ہماری زندگی کا کہ اللہ نے ہم پر فضل کیا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، گناہ گار ہونے کے باوجود، سیاہکار ہونے کے باوجود اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نمازوں کے لیے آنے لگا، میں نے توبہ کر لی، میں نے استغفار کر لیا، میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اب آپ کی عقل مندی کا یہ تقاضا کیسے پھر ہمارے اندر کے وہی گناہ، وہی نافرمانی، وہی زندگی جس سے میں نے پناہ مانگی، رو رو کر پناہ مانگی، اور پھر اسی زندگی کی طرف لوٹ جاؤں اور اللہ کے انعامات کی ناقدری کروں، یہ کسی مسلمان کے لیے ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ ناقدری کرنا یہ ایسا گناہ عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ناقدری کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا اگر تم شکر کرو گے میری نعمتیں بڑھتی جائیں گی، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، ناقدری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب نہایت ہی سخت ہے۔ اور عذاب کی چھوٹی سی چھوٹی، اللہ کی عذاب کی چھوٹی سی چھوٹی صفت یہ ہے کہ اللہ اس نیکی سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایک انسان جسے اللہ نے نیکی کی توفیق دی اور اس نے نیکی کی اور نیکی کرنے کے بعد اس کی قدر نہیں کی، تو چھوٹے سے چھوٹا عذاب اللہ کی طرف سے یہ آتا ہے کہ اللہ اس نیکی کرنے کی صلاحیت اس سے ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اگر ہم نے قدر نہیں کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ رمضان کی سعادتیں آئیں لیکن ہم ان کی قدر ہی نہ کر پائیں۔ ایک دن ایسا نہ ہو کہ رمضان ہی نہ ملے، اور اگر مل جائے تو اللہ کی نافرمانی میں گزر جائے۔ اللہ کی نافرمانی، تو دلوں کا ہاتھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس طرف چاہے پھیر دے۔ اگر آج میرا اور آپ کا دل اس طرف پھیرا ہے کہ رمضان آ گیا میں گناہ چھوڑ دوں، رمضان آ گیا میں نمازیں پڑھوں، رمضان آ گیا میں تلاوت کروں، رمضان آ گیا میں توبہ اور استغفار کروں، رمضان آ گیا میں روزے رکھوں، اللہ معاف فرمائے اگر ناقدری کرے تو نہیں ایسا نہ ہو کہ اگلا رمضان آئے روزے کی بھی توفیق نہ دے اللہ معاف فرمائے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، ایسا نہ ہو جائے تلاوت کی توفیق ہی نہ ملے۔ تو اس رمضان میں جو اللہ نے ہماری مغفرت کے لیے بھیجا، اور جتنا ہو سکا ہم نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، اب یہ عہد کر لیجئے کہ اے اللہ جس راستے پر تو نے ہمیں چلا دیا اب ہم اسی راستے پر رہیں گے۔ کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کہ جو بھی عبادت اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اپنی زندگی میں اسے باقی رکھیں۔ بہت سے لوگ ایسے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے، کاروبار کاروبار کاروبار، رمضان کی برکت سے یہ ہوا کہ آپ کے کاروبار بھی چلے اور آپ نے نماز بھی پڑھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، تھوڑے سے اوقات کو ادھر ادھر کر کے۔ آپ نہیں کیا، میں نہیں کیا، کوئی دوسرا تو نہیں آیا تھا کہ میری جگہ کوئی اور آ گیا تھا۔ ہاں میں جب میں رمضان میں
اپنی مصروفیات کو اس طرح سے سیٹ کر سکتا ہوں کہ نماز بجماعت ادا ہو جائے، تو اللہ نے مجھے طریقہ تو بتا دیا کہ بھئی یہ ہے تیرا طریقہ، اب 11 مہینے تو نے یہی کرنا ہے، یہ جو تو نے سیٹنگ بنائی ہے نا، اب آپ نے اسی سیٹنگ پہ چلنا ہے، تھوڑی مصروفیات ادھر، تھوڑی مصروفیات ادھر، درمیان میں نماز کا ٹائم مسجد میں کر سکتے ہیں۔ ہم نے کیا ہے، ہم نہیں کیا ہے۔ اب جب ہم دوبارہ سے کاروبار میں بیٹھے، دوبارہ سے روزگار میں بیٹھے، اللہ کی برکتیں چاہیے نہیں چاہیے؟ کاروبار وہ کیا کاروبار ہوگا جس میں اللہ کی نافرمانی کی جائے؟ وہ کیسا رزق ہوگا جو اللہ کی نافرمانی سے حاصل کیا جائے؟ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ سدھر گئے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے، اب تھوڑی سی محنت یہ کر لیں کہ اس پر مستقل مزاج بن جائیں۔ بھائی میں اب کر سکتا ہوں، 11 مہینے بھی کر سکتا ہوں، اور اللہ نے مجھے اس میں منافع دیا ہے تو 11 مہینے بھی اللہ ہی منافع، کوئی اور دے دیتا ہے؟ نعوذ باللہ، رمضان کا منافع اللہ دیتے ہیں، باقی 11 مہینے کا منافع کوئی شیطان آ کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ رازق وہی ہے جو رمضان میں ان اوقات میں اتنی برکت کر سکتا ہے کہ نماز بھی پڑھی جا سکے اور منافع بھی حاصل کیا جا سکے، وہ 11 مہینے بھی آپ کا رزق اسی کی طرف سے آتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی نافرمانی کا کام چھوڑ دیا ہے، نہیں چھوٹ رہا تھا، 11 مہینے ہم نے نہیں چھوڑا، لیکن رمضان آیا، اللہ نے آپ کو حیا اور شرم دی، اللہ نے آپ کو قدر کی توفیق دی، اور آپ نے کہا کہ نہیں، یہ گناہ میں رمضان میں نہیں کر سکتا، میں یہ گناہ رمضان میں نہیں کروں گا۔ چلیے آپ نے پورا نہیں چھوڑا، کسی حد تک چھوڑ دیا، تو اللہ نے آپ کو رمضان کی برکت سے یہ بتایا کہ انسان تیری زندگی اس گناہ چھوڑنے کے باوجود بھی گزر سکتی ہے، اور بہت اچھی گزر سکتی ہے۔ اب اس گناہ کے لیے دروازہ بند کر لیجیے، اب اس گناہ کا آپ کی زندگی میں دوبارہ کوئی موقع نہ ہو۔ ایک آدمی ہے، میں مثال دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی مثالیں آج کے زمانے کی۔ ایک آدمی، چلیے میں ہوں، میرا چھوٹا سا پلاٹ ہے 80 گز کا، 80 گز کا پلاٹ ہے، میں نے اسے بے توجہی سے چھوڑا ہوا تھا، کوئی دوسرا آ کر اس پر قابض ہو گیا۔ ایک دن میں گیا تو میں نے دیکھا بھی میرا پلاٹ تو کوئی اور بیٹھا ہوا ہے۔ بڑی جد و جہد کی، پولیس کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، آخر کار میرا وہ پلاٹ خالی ہو گیا، قابضین کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو اب آپ کی عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ ایسا مضبوط گیٹ بنائیے، کوئی ایسا مضبوط انتظام کیجیے کہ دوبارہ وہ قابض آپ کے پلاٹ پہ نہ آ سکے۔ آپ کے دل پہ شیطان نے قبضہ کر رکھا تھا، رمضان کی برکت سے یہ قبضہ چھوٹ گیا ہے، آپ نے گناہ چھوڑ دیے ہیں۔ اب عید کے دن سے پھر وہی شیطان اور وہی گلے مل رہے ہیں اور اس کا استغفار کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ رمضان کی قدر نہیں ہے۔ اللہ نے جو چھڑوا دیا، اب 11 مہینے ہم نے اس کے قریب نہیں جانا۔ کوئی دن میں 100 جھوٹ بولتا تھا، نعوذ باللہ، رمضان کی برکت سے اس نے 50 جھوٹ چھوڑ دیے، اب 50 زندگی میں باقی رہ گئے۔ ٹھیک ہے، پورے چھوڑنے چاہیے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس نے ہمت کی نا، 100 کی جگہ وہ 50 پہ آ گیا۔ جہنم میں مثال کے طور پر ایک 100 کلومیٹر کی رفتار سے جہنم کی طرف جا رہا تھا، اب اس کی رفتار 50 کلومیٹر رہ گئی ہے۔ اگر وہ قدر کرے گا، اگر اللہ کا اس احسان مانے گا کہ نہیں یہ 50 میں نے دوبارہ نہیں لانے، اس قدر سے آہستہ آہستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 50 سے پھر 20، 20 سے پھر 10، 10 سے پھر 0 پہ آ جائے، اور ایک دن ایسا ہے کہ اللہ اسے سچے لوگوں میں دکھ دے، اللہ اسے سچے لوگوں میں شمار فرما دے۔ اور جیسے آپ اور میں کر رہے ہیں، وہ 50 تو گئے تھے،
اب ہم نے کہا یہ تو بڑی موجیں ہو گئی، پہلے کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب 150 بولوں گا۔ اب پہلے 100 جھوٹ بولتا تھا، اب جی مولوی صاحب نے مجھے بتایا تیرے سارے گناہ اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ معاف ہو گئے، اب 100 کے بجائے 150 جھوٹ بولوں گا۔ اگر ہم نے یہ روش اپنائی کہ پرانی وہ 30 دن کی بھی کمیاں پوری کرنی ہے، تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن اللہ ہمیں ایسا جھوٹا بنا دے اور جھوٹے کی ایسی مہر ہمارے اوپر لگ جائے کہ اللہ ہمیں جھوٹوں میں شمار فرما لے۔ قدر کیجیے، جو گناہ چھوٹ گئے انہیں چھوڑ دیجیے، اور جو نیکی اپنا لی اسے زندگی میں باقی رکھیے۔ اگر وہ نیکی فرض ہے، واجب ہے، تو پھر آپ پر بھی فرض اور واجب ہے کہ اب یہ چھوٹنے نہ پائے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، آپ نے پڑھی ہے، آپ نے نماز فجر بھی پڑھی ہے، بجماعت پڑھی ہے، تو یہ 2 دن کیا ہوا ہے؟ عید کے دن کہاں تھے ہم؟ کیا عید کے دن فجر کی آزاد نہیں ہوئی تھی؟ یا ہم پر نماز فرض نہیں رہی تھی؟ کیوں نہ کیجیے؟ اللہ نے اپنے درباری آپ کو اپنے دربار میں بلا لیا، تو اس دربار کی قدر کیجیے، اس دربار کی قدر کیجیے۔ جو چیز فرض ہے وہ اگلے 11 مہینے بھی فرض ہے، اور آپ پر اس کی پابندی بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح رمضان میں فرض تھی۔ اور جو چیزیں نفلی عبادات ہیں، تلاوت قرآن ہے، ذکر اذکار ہے، نوافل ہیں، کوشش کریں کہ اسی سطح پر برقرار رہیں۔ اگر میں دن میں 1 پارہ پڑھتا تھا، پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ 1 پارہ میرا برقرار رہے۔ جب 1 پارہ رمضان میں پڑھ سکتا ہوں تو رمضان کے علاوہ بھی اللہ ہی ہمت دے گی اگر آپ نے ارادہ کر لیا۔ اور اگر 1 پارہ نہیں پڑھ سکتے، چلیے آدھا پارہ سے، آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے 1 پاؤ ہی صحیح، 1 پاؤ نہیں پڑھ سکتے 2 صفحے ہی صحیح، اب اس سے تو کم کیا کیا جائے، چلیے 1 صفحہ ہی صحیح۔ لیکن اللہ نے میرا تعلق اپنے کلام سے جوڑ دیا تو میں کیسا مسلمان ہوں؟ یہ 2 دن میں نے قرآن اٹھا کے ہی نہیں دیکھا، یہ عید کا دن اور عید کا دوسرا دن اور آج تیسرا دن قرآن اٹھا کے ہی نہیں دیکھا۔ وہ کدھر چلا گیا میرا قرآن؟ کدھر گیا؟ ایسا مت کیجیے۔ اللہ نے جن چیزوں کی توفیق دے دی، اب آپ اللہ کے لیے تو کرتے ہی کرتے، لیکن میں کہتا ہوں اللہ کے لیے کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اپنے لیے تو کم سے کم کریں، کہ یہی راستہ ہے جو آپ کی نجات کا راستہ ہے، یہی راستہ ہے جس نے آپ کو جہنم سے آزاد کروایا، یہی راستہ ہے جس نے آپ کی مغفرت کروائی، یہی راستہ ہے جس نے اللہ کی رحمتیں آپ کو دلوائی۔ جب اتنی بڑی بڑی نعمتیں، جہنم سے آزادی کوئی معمولی نعمت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جسے جہنم سے آزاد کر دیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنة اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہوا۔ کامیابی کا راستہ ہے، اس راستے کو اب مت چھوڑیے۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا فبشر عباد، جو ہم نے شروع میں پڑھی، اللہ فرماتے ہیں پیارے محبوب خوشخبری دے دیجئے میرے ان بندوں کو الذین یستمعون القول، جو اللہ کا حکم قرآن کان لگا کر توجہ سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنا، اور جو اللہ نے نیکی کے راستے بتائے ہیں ان راستوں پر چلتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی عقل والے ہیں، یہی فہم اور فراست والے ہیں، یہی نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے جب آپ کو ایک نیکی مل گئی تو اب آپ اپنی بدنیتی کی وجہ سے، آپ شیطان کی دوستی کی وجہ سے یا دنیا کی محبت کی وجہ سے پھر آپ اس نیکی کو نہ چھوڑیں۔ یہ ہے وہ راستہ جسے اللہ فرماتے ہیں اس راستے پر جو چلنے والا ہے پیارے محبوب اسے خوشخبری دے دے، اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ اور اللہ نے اپنی
رحمت سے رمضان میں ہمیں اس راستے پر چلایا ہے۔ اب اگر آپ ہدایت پر رہنا چاہتے ہیں، ہم ہدایت پر رہنا چاہتے ہیں اور عقل والوں میں اپنا شمار کرانا چاہتے ہیں تو ان عبادات کو اپنی زندگیوں میں باقی رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان عبادات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله